بتاتا چلوں کہ موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی معراج خالد سے متاثر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، چین کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہزاروں میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ایک طویل سفر کا آغاز کیا اور منزل کی جستجو میں عمریں گزار دیں۔ آج میں ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک ایسے ناقابل یقین راستے کا انتخاب کیا جس پہ چل کے وہ اپنی مثال آپ بنے۔ تو ناظرین، یہ ہندوستان پر برطانوی راج کا دور تھا۔ لاہور کے گرد و نواح میں واہگہ کے قریب ایک برکی نامی گاؤں تھا جس میں ایک ڈیرہ چہل نامی بستی تھی۔ تمام لوگ کاشتکار تھے جو برطانوی حکومت کے لیے فصلیں اگایا کرتے تھے، لیکن ایک مقامی وڈیرا برطانوی حکومت کی مقرر کردہ اجرت سے کم رقم ادا کرتا، جس سے کسان 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم تھے۔ 1915 عیسوی کی بات ہے کہ ان حالات میں ایک غریب کسان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام معراج رکھا۔ بچے نے ہوش سنبھالا تو سکول جانے کی ضد کی، لیکن بدقسمتی سے گاؤں میں کوئی سکول ہی نہیں تھا۔ لیکن پڑھائی کا پیدائشی جنون 1.5 میل دور پرائمری سکول لے گیا، جہاں سے معراج روز پیدل آتا جاتا اور گاؤں میں پڑھنے والا پہلا شخص تھا۔ پرائمری مکمل کرنے کے بعد مڈل سکول جانے کے لیے معراج کو گھر سے سکول اور سکول سے گھر جانے کے لیے 16 میل پیدل سفر روزانہ طے کرنا پڑتا۔ ناظرین، ہمت نہ ہارنے والا یہ بچہ 8ویں جماعت شاندار نمبروں سے پاس کرتا ہے، جس کی بنا پر سرکاری وظیفہ لگ جاتا ہے۔ اب وظیفے کی رقم ہائی اسکول کے تعلیمی اخراجات سے کم تھی، لیکن تعلیم کی تشنگی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ معراج کے والد نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ تو کروا دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ یہ 1933-34 عیسوی کا سال تھا۔ معراج اب 18 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گھر سے بھینسوں کا دودھ دھو کر وہ لاہور شہر کی گلیوں میں بیچے گا تو گاؤں کی نسبت زیادہ منافع کما سکے گا، جس سے اسکول کی فیس وظیفہ ملا کے پوری ہو سکے گی۔ معراج کے والد نے ایک ٹھیلا بنا کر دیا جس پر وہ صبح 3 بجے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے دودھ دھوتا اور لادتا اور طلوع صبح سے پہلے لاہور کی طرف چل پڑتا۔ شہر میں صبح سویرے دودھ بیچ کر مسجد میں کپڑے بدلتا اور سکول چلا جاتا، لیکن اساتذہ معراج کو پاؤں میں پہنی چپل کی وجہ سے کلاس سے باہر نکال دیتے۔ ناظرین، غربت کا عالم دیکھیے کہ وہ چپل بھی اس نوجوان کے بوڑھے باپ کی تھی جو خود سارا دن جوتے کے بغیر رہتا اور رات کو وہ جوتا معراج کے پاؤں سے اتر کر اس کے باپ کے قدموں میں چلا جاتا۔ اب ان حالات میں دودھ سے بچنے والے پیسوں سے بند جوتے یعنی شوز تو خرید لیے گئے، لیکن یہ شوز صرف اسکول کے اوقات میں پیروں میں ہوتے۔ گاؤں آتے جاتے دودھ بیچتے وہی باپ کی چپل معراج نے پہنی ہوتی تاکہ شوز خراب نہ ہوں، وگرنہ خریدنے ممکن نہ تھے۔ میٹرک میں شاندار نتائج کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے FA اور BA مکمل کیا، لیکن ان سالوں میں روٹین وہی رہی۔ 1939 عیسوی میں BA مکمل ہونے کے بعد 1.5-2 سال باٹا کمپنی میں کلرک کی نوکری کی، جس سے LLB کی فیس اکٹھی کی۔ آزادی سے 1 سال قبل 1946 عیسوی میں مسٹر معراج خالد اب وکیل بن چکے تھے۔ لاہور میں ہی وکالت کی پریکٹس شروع کی اور ساتھ ساتھ اخبارات میں کالم نگاری شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، مٹی کندن ہوتی گئی اور اب اس کندن کو قدرت نے ایک مقام دینا تھا۔ صدر ایوب خان کے دور میں ضمیر کا بحران نامی ایک پمفلٹ شائع کیا، اس نے بے شمار شہرت حاصل کی، یہاں تک کہ لوگوں نے الیکشن لڑنے پر معراج کو مجبور کر دیا۔ اس طرح وہ پہلی بار 1965 عیسوی میں صوبائی سیٹ کا الیکشن جیت کر پنجاب اسمبلی پہنچے۔ 1969 میں اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس وقت آپ لاہور میں طلباء کی انجمن بنا چکے تھے۔ اس انجمن کا مقصد غریب طلباء کو تعلیم دلوانا تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو پہلا خطاب معراج خالد کی انجمن سے کیا۔ 1970 عیسوی میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو لاہور کے نواب مظفر علی کے بھائی کو شکست دی، جن کے گھر آپ بچپن میں دودھ بیچنے جایا کرتے۔ 1971 میں منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر، 1972 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر گورنر پنجاب مصطفیٰ کھر سے نہ بن پئی تو مستعفی ہو گئے۔ انہیں 1977 کی قومی اسمبلی میں اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر اور لا منسٹری بھی آپ کے پاس رہی۔ آپ کا شمار پیپلز پارٹی کے موجدوں میں ہوتا ہے۔
اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے بعد سیاست سے قطع تعلق ہو گئے، لیکن 9 سال بعد دوبارہ الیکشن میں حصہ لے کر 1988 میں دوبارہ اسپیکر اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1990 میں اپنوں کی سازش نے الیکشن ہروا دیا۔ 1996 میں مرتضی بھٹو کی موت کا ذمہ دار آصف علی زرداری کو ٹھہرایا تو اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ان کو قید کروانا چاہا، لیکن ملک کے حالات انتہائی ابتر ہو گئے تھے۔ بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی تو حالات کو قابو میں لانے کے لیے 5 نومبر 1996 میں آپ کو نگران وزیر اعظم پاکستان کے طور پر پاکستان کے حاکم کی حیثیت سے سامنے لایا گیا، اور 17 فروری 1997 کو الیکشن میں کامیاب ہونے والی جماعت کے لیڈر نواز شریف کے ہاتھ اقتدار دے کر آپ واپس کرائے کے مکان میں منتقل ہوئے۔ ناظرین، یہ وہی معراج خالد تھے جنہوں نے انگریز کی غلامی اور انتہائی غربت میں آنکھ کھولی، پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں میں اپنے پیسوں سے اسکول بھی تعمیر کروایا جو بعد میں سرکاری اسکول بن گیا۔ اسی علاقے میں الاخوان نامی کالج بھی تعمیر کروایا، جہاں آپ کی شریک حیات تانگے یا رکشے پر سفر کر کے پڑھانے جاتی، اگرچہ شوہر ایک وزیر تھا۔ ان کی زوجہ سے غالباً صدر پاکستان نے نوکری چھوڑنے کا استفسار کیا تو کہنے لگی، میرے شوہر اگرچہ وزیر ہیں تو کیا ہوا، ہم گھر میں فریج سے پانی بھی صرف مہمانوں کو پلاتے ہیں اور اپنے لیے مٹکے سے پانی پیتے ہیں۔ ناظرین، اور بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت کی قلت کے باعث فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ بس اتنا بتاتا چلوں کہ موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی معراج خالد سے متاثر تھے، اس لیے 1997 یعنی 1997 میں اکیلے ان کے گھر ملنے چلے گئے اور سیاست کی راہ پر قدم رکھنے سے پہلے ان سے مفید مشورے طلب کیے۔ 2003 میں کرائے کے مکان سے معراج خالد کا جنازہ اٹھا تو وراثت میں صرف ان کی یادیں تھیں، اور اس گھر میں بیوی اور لے کر پالے ہوئے بیٹے کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کریں۔ اللہ حافظ۔